السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ٹوڈے عید اسپیشل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، میٹھی عید جسے عید الفطر کہتے ہیں، چھوٹی عید اسپیشلی بچوں میں بہت زیادہ چھوٹی عید کے نام سے یہ مشہور ہوتی ہے، بلکہ کہتے ہی چھوٹی عید ہے۔ میں خود اس کو چھوٹی عید یا میٹھی عید کے نام سے کہتی ہوں۔ اس کی بہت بہت خوشیاں آپ کو مبارک ہوں۔ آج عید کی سیلیبریشن جو کہ ہم چاہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہماری سیلیبریشن ناظرین چلتی رہتی ہے، ملاقات ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہی ہے، لیکن آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی سیلیبریٹی کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ بھی شاید جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ وہ عید کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ نارملی ہم نے ان کی پرسنالٹی کا ایک رخ دیکھا جس میں وہ زیادہ تر ہم نے اکانومی کے لحاظ سے ان کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا، یا پاکستان کی معیشت کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے، اس کو کس طرح سے ہم نے سنبھالنا ہے، اس سلسلے میں ان سے باتیں رہی ہیں۔ لیکن آج ان کی پرسنالٹی کا ایک دوسرا رخ ہوگا، یعنی کہ ہم آپ کے سامنے اس طرح کی ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے کہ آپ کو پتہ چلے وہ بھی ہماری طرح ہی ہیں۔ ہر ٹائم بزنس نہیں ہوتا ہے، ہماری طرح عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہماری طرح ہی مطلب ہم لوگ بھی آپ ہی کی طرح عید سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی عید کیسی گزری، ان کی ماضی کی عیدیں کیسی گزری، اور کچھ ان کے ماضی کی عیدوں کے خوشگوار یادگار لمحات جو ہیں وہ بھی ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، بلکہ پوچھیں گے، ان سے جانیں گے کہ ان کی عیدیں کیسی گزری ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ کاشف انور صاحب۔ بہت شکریہ کاشف صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کاشف صاحب، سب سے پہلے بہت 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 عید مبارک۔ خیر مبارک جی۔ آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی، اور اللہ تعالیٰ بس خوشیوں کے وقت لائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں آسانیاں ہوں، اور جو عید کی خوشیاں ہیں وہ تھوڑی سی اس لیے بھی ذرا مدھم ہو جاتی ہیں کہ لوگ حالات کی وجہ سے پوری طرح نہیں منا سک رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ اگر وہ وقت نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان ول بی آؤٹ آف اٹ، اور سب اسی طرح سے چلے گا جس طرح سے پہلے چلتا ہے۔ لیکن however جی، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت شکر ہے کہ بہت اچھی عید گزر رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں عید کے اسپیشل ایونٹ پہ ہمیں ٹائم دیا۔ ویسے عید پہ نا آپ کا اسکیجول بہت زیادہ بزی ہوتا ہوگا، آپ ٹائم تو مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی عیدیں ویسے کیسے گزرتی ہیں؟ نارملی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سارا وقت بزنس کمیونٹی میں بیٹھے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو کیسے سنبھالنا ہے، یہی باتیں ہوتی ہیں۔ اس سے ہٹ کے پرسنلی عید کیسے گزرتی ہے فیملی کے ساتھ؟ الٹیمیٹلی ہماری بھی فیملیز ہیں، الٹیمیٹلی ہم بھی فیملیز کو ٹائم دیتے ہیں، اور میں تو چھٹی کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں کہ فیملی کو ٹائم دوں۔ چھٹی ملتی ہے ویسے؟ ہوتی ہے آپ کی؟ اتوار کی تو ضرور ہوتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اتوار کو کوئی ایونٹ نہ ہو، اور اب عید کی چھٹیاں ہیں تو میں تو پوری طرح سے میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اور فیملی کو ٹائم دوں۔ اور نارملی ہمارا ڈویژن بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہلے دن سب ہمارے گھر آتے ہیں، کیونکہ میرے دادی دادا اپنی فیملی میں بڑے تھے، اب ماشاءاللہ میرے امی ابو فیملی میں بڑے ہیں، تو سب ہمارے گھر پہلے آتے ہیں۔ پہلے دن ہمارے گھر رونق ہوتی ہے ماشاءاللہ، پھر دوسرے دن ہم اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، اچھا، اور پہلے دن ہم اپنی پھوپھی کے گھر بھی جاتے ہیں۔ یہ بڑا یہ ضروری ہوتا ہے، فادر کی طرف سے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کے سسٹر کو سب سے بڑا امپورٹنس دی جائے۔ اپنی پھوپھی کی طرف جاتے ہیں، اور بس پھر دوسرا تیسرا دن کوئی آیا گیا یا کہیں گئے، پھر الٹیمیٹلی بیگم ہے تو پھر بیگم کی بہن کے گھر بھی جانا ہوتا ہے، وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین۔ اگر وہاں نہ جائیں تو پھر کچھ دفعات لگ جاتی ہے نا، ہوم منسٹری کی تو بات ماننی پڑتی ہے ڈیفینیٹلی۔ اور میں نارملی ازرائے مذاق، چونکہ ہم ازرائے مذاق بات کرتے ہیں، تو میں نارملی ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جب 50 سال تک مرد ہوتا ہے نا تو وہ عورت کو چلاتا ہے، اور 50 کے بعد پھر عورت چلاتی ہے مرد کو۔ تو ہم چونکہ اس فیز میں سے گزر گئے ہوئے ہیں، چلانے والے فیز میں سے، اب آپ کو چلایا جاتا ہے۔ اب ہم چلنے والے فیز میں سے ہیں، اب ہم ماننے والے فیز میں ہیں کہ اب ہم چونکہ 50 کراس کر گئے ہیں تو ہمیں ہر بات ماننی ہوتی ہے۔ اچھا، پہلے کبھی منوائی تھی اپنی بات؟ مجھے آپ کو کیوں دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی ہوم منسٹری زیادہ اسٹرانگ ہے؟ میری ہوم منسٹری الٹیمیٹلی اچھا ہے، نہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ فائنانس منسٹری زیادہ اسٹرانگ رہتی ہے یا ہوم منسٹری؟ نارملی یہی ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کے ایک خوشحال اور خوشگوار گھرانے کی بات یہی ہے کہ یا جھک جاؤ یا جھکا لو، تو دیکھیں جھکنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ہاں، ویسے دوسرے پہ بوجھ ڈال دیں، دوسرے دیکھیں آپ بالکل آپ جھک جائیں تاکہ کوئی ایشو ہی کہیں نہ ہو، تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اگلے کی مان لیں۔ اور دیکھیں
اور پھر جب ایک بیگم جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے، آپ کے گھر کا دھیان رکھتی ہے، ساری ذمہ داریاں وہ پوری کرتی ہے. اور میں تو یہ بتاؤں کہ میں جب سے پریزیڈنٹ بنا ہوں، مجھے 1.5 سال ہو گئے، میں گھر کی شاپنگ بالکل نہیں کرتا. مجھے بالکل نہیں پتا. تو کون بیگم کرتی ہیں؟ مجھے بالکل نہیں پتا کہ کیا چیز کی کیا قیمت ہے، کس چیز کی گھر پہ ضرورت ہے. اگر میری بیگم مجھے کہہ بھی دے کہ یہ چیز آنی ہے تو میں کہتا ہوں لے آؤ، ڈرائیور سے منگوا لو، میں نہیں جاؤں گا. آپ کی شاپنگ کون کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اب عید پہ میری جوتی آنی تھی تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا. میں نے اپنی بیگم سے کہا میری جوتی لا دو. میری جوتی بھی میری بیگم لے کر آئی. ویسے نارملی میں اپنے کپڑے چونکہ زیادہ سوٹس اور شرٹس لینی ہوتی ہیں تو وہ تو میں خود جا کر لے لیتا ہوں. باقی شلوار قمیض بھی میری بیگم لاتی ہیں. یعنی کہ آپ پہ زیادہ ڈومیننٹ جو ہے وہ آپ کی بیگم ہے؟ ہاں وہ میرے لے آتی ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ان کو پتہ ہے اب لے آتی ہیں، کیا کرنا ناظرین، پہننا پڑتا ہے. میں لائٹ کلرز پہنتا ہوں، میں بہت ڈارک کلرز نہیں پہنتا. لیکن وہ ڈارک بھی لے آئے تو میں وہ جو کہتے ہیں نا چوم چاٹ کے پہن لینا. حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ درزی پہ بھی وہی بھجواتی ہیں. میں نے ایک ناپ دے دیا ہوا ہے اور وہ میرے کپڑے جو درزی پہ سلوانے وہ بھی میری بیگم ہی دے کر آتی. اچھا، کبھی ایسا آپ کو موقع ملا کہ آپ نے گستاخی کرنے کی کوشش کی ہو کہ یہ کلر تھوڑا سا اگر لائٹ ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا؟ میں نے آپ سے کہا کہ میں 50 کراس کر چکا ہوں اور میں نے اب آپشن نہیں ہے میرے پاس. آپشن نہیں ہے میرے پاس. اب آپشن نہیں ہے کہ میں یہ گستاخی یا جسارت کر سکوں کہ یہ کپڑے اچھے نہیں ہیں. اچھا، یعنی کہ آپ جو آتا ہے آپ اس کو منون ایکسیپٹ کرتے ہیں. یا پھر اگر میں کبھی کچھ کہوں بھی تو پھر وہ آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ خود لے آنا تھا جا کر. پھر خود لے آئیں جا کر، جو میں لے آئی ہوں پھر وہ پہن لیں. تو بہتر ہے کہ جو آپشن ہے اس کو اویل کیا جائے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گئی آپ کی شاپنگ کے بعد، آپ بیگم کو شاپنگ کرواتے ہیں یا وہاں پہ بھی وہ خود کفیل ہیں، خود ہی کراتی ہیں شاپنگ؟ وہ خود کفیل ہیں، میں نہیں شاپنگ کراتا. میرے پاس ابھی تو بلکہ اب تو چونکہ میں مذاق یہ کرتا ہوں کہ میں زوجہ کہتا ہوں بیگم کو کہ اب 6 مہینے رہ گئے ہیں سپٹمبر کے آنے میں، تو اب میں سپٹمبر کے بعد آپ کو ٹائم دوں گا انشاءاللہ. تو وہ اب ان کو میں نے اگلی ٹرین پہ چڑھا دیا ہے کہ اب سپٹمبر تک میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اب سپٹمبر کے بعد میں آپ کے ساتھ شاپنگ کرنے. امید کرتی ہوں ان کو پتا ہوگا کہ یہ بھی ہوائی ٹرین ہے، ہوائی ٹرین ہی ہے جس پہ سوار کیا گیا ہے. ناظرین، ہمیں بھی اس طرح کی کچھ جیسے نا تسلیاں ملتی ہیں جس پہ ہمیں پھر صبر بھی کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس بھی آپشن کوئی نہیں ہوتا اس وقت میں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کاشف صاحب کے میٹھے میں کیا پسند ہے؟ میں میٹھے میں ہر میٹھا کھا لیتا ہوں. لیکن اسپیشل ہوتا ہے نا، سوئیاں ہوتی ہیں، سوئیاں اور شیر قورمہ جو ہوتا ہے، جو ذرا تھک سا. جی بالکل، شیر قورمہ ہوتا ہے، شیر قورمہ، سوئیاں. باقی تو سب چل رہا ہوتا ہے. باقی میں ہر میٹھا بہت شوق سے کھاتا ہوں. ماشاءاللہ. ناظرین، ان کی خوبصورت پرسنالٹی میں ایک ہمیں آج انکشاف ہوا کہ کاشف صاحب میٹھا بہت جو ہے شوق سے کھاتے ہیں. آپ بھی میٹھا کھایا کریں لیکن اپنی صحت کے مطابق. ہم قطعاً آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کریں گے آپ بہت میٹھا کھائیں، پھر کل کو کہیں فائزہ نے مشورہ دیا تھا کہ ہم نے میٹھا کھا لیا. اپنی صحت کے مطابق میٹھا کھائیں. لیکن چونکہ یہ میٹھی عید ہے، میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں، میٹھی میٹھی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو میٹھے کے بغیر تو یہ ادھوری رہتی ہے. کاشف صاحب کبھی ایسا ہوا عید پہ آپ نے اسپیشل جو ہے بیگم سے فرمائش کی ہو کہ یہ میٹھا بنا دے، میرا یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ ان دونوں میں میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت سی بات بتاؤں کہ ہم عید پہ تینوں دن اپنی والدہ کی طرف ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. ہم چونکہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. میرے بھائی ابھی ڈیفینس میں شفٹ ہوئے، ہم 2 بھائی اور میرے والد اور والدہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. اور ہم امی پھر یہ کہتی ہیں کہ آپ نے 3 دن خود کوکنگ نہیں کرنی، 3 دن آپ نے ہماری طرف آ جانا. امی کی کوکنگ ہوتی ہے؟ امی پھر مطلب ساری فیملی مل کے اور لیڈ اس کو امی کر رہی ہوتی ہیں امی کے کچن میں. یعنی کہ پھر ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ امی کے چولہے پہ یہ سب کچھ ہم شفٹ ہو گئے. یعنی کہ پھر آپ کو اپنا بچپن یاد آتا ہوگا، بھول جاتے ہوں گے کہ میں کس پوزیشن پہ ہوں. وہی امی کے ساتھ لاڈ پیار کرنا. وہ تو ہم ویسے بھی نارملی ہمارا وہی گھر ہے جو ہماری دادی دادا کا گھر تھا. اچھا، تو وہی ٹریڈیشنز ہمارے وہی چلے آ رہے ہیں. کیونکہ میری دادی دادا کی زندگی میں میرے ابا اور چچا لوگ 3 دن کے لیے اپنی امی کی طرف چلے جاتے تھے. کہ پھر ان کے دادی کا چولہا چلتا تھا اور پھر ہماری امی کا یا میری چچیوں کے چولہے نہیں چلتے تھے. اچھا. تو پھر ہم دادی کی طرف ہوتے تھے. تو اب دادی کی جانے کے اب آپ کے بچے دادی کی طرف جاتے ہیں، اب ہمارے بچے دادی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ پھر اب ہم وہاں آگے ان کے بچے پھر اپنی دادی کی طرف جائیں گے. الٹیمیٹلی دیکھیں یہ تو ٹریڈیشنز ہیں نا. اور یہی خوبصورتی ہے، یہی ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ ہم نے
ان ٹریڈیشنس کو زندہ رکھا. بالکل ایسے کیونکہ نارملی ٹریڈیشنس ایسے ختم ہوتے جا رہے ہیں, ٹریڈیشنز ایسے نہیں ہیں موسٹ آف دا فیملیز. تو اللہ کا بہت شکر ہے جی. تو اس لیے وہ بیگم سے فرمائش کی جو آپ کا سوال تھا وہ والدہ سے ہو جاتی ہوگی شاید, صورت ہی نہیں بنتی. پھر وہ آپ چونکہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی اب کیا کھانا ہے, کیا کرنا ہے, پھر جو بھی مشترکہ فیصلہ پھر وہی مطلب اکثریتی فیصلہ ہمارے ملک میں تو اکثریتی فیصلہ ہی مانا جاتا ہے. خواتین کی چونکہ وہ فیصلہ کرتی ہیں کوکنگ کا, تو پھر فیصلہ وہی ڈومینیٹ کر جاتی ہیں. اچھا ویسے ایسا کم ہوتا ہے, مرد نارملی ہوتا ہے اپنی پسند بتا دیتے ہیں, آگے کہتے ہیں آگے آپ کی مرضی ہے, آپ جو مرضی بنا لیں ہم کھا لیں گے, لیکن پسند بھی بتا دیتے ہیں ہمارا یہ دل چاہ رہا ہے. بس دیکھیں جی وہ میں نے آپ سے بتایا نا, پھر وہی سینٹینس یہاں بھی آ جاتا ہے کہ جو آپشن نہیں ہوتی ہے, آپشن نہیں ہے, جو کھانے کو ملے گا وہ ہم من و من کھا لیں گے. اچھا کاشف صاحب, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ عیدی بیگم کو سارے دیتے ہوں گے, آپ دیتے ہیں؟ جی میں بھی دیتا ہوں. کس طرح سے گفٹ کی صورت میں, کیش وہ نکلوا لیتی ہیں زبردستی, وہ کہتے ہیں نا انگوٹھا رکھ کے وہ عیدی نکلواتی ہیں. بھابھی سن لیجئے, کاشف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ انگوٹھا دے کے جو ہے نا وہ نکلواتی ہیں, لیکن بہت اچھی بات ہے. اگر اس طریقے سے نہ نکلوایا جائے تو میرے خیال میں کوئی بھی عیدی نہیں نکالتا مردوں میں سے. مطلب پاکٹ ڈھیلی ہوتی ہے گفٹس کی صورت میں؟ نہیں پاکٹ ڈھیلی ہوتی, کیونکہ میں نارملی کیش کیا ایکسچینج پہ زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ جو چیز آپ کو چاہیے پھر اس اپنی پسند سے لے لیں. میں بچوں کو بھی پھر کیش ہی, کیونکہ مجھے میرے ابو سے بھی کیش ملتا ہے. ابھی بھی ملتا ہے؟ مجھے ابو سے آج بھی, ہمیں آج بھی الحمدللہ میرے امی ابا کا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, آمین. ابو سے مجھے صرف ابو سے عیدی ملتی ہے, مجھے میری پھوپھی سے بھی ملتی ہے, امی سے نہیں ملتی. اب الٹیمیٹلی ابا نے دے دی, ابا اور اماں سے. ایسا ویسے نہیں, میں اب تو نہیں, خیر اماں ابا نہیں ہے, جب ہوتے تھے تو دونوں سے علیحدہ علیحدہ میں نے رکھا ہوتا تھا. آپ کی عیدی علیحدہ ہے, آپ کی عیدی علیحدہ ہے. وہ کہتے تھے نہیں ہم ایک ہی کنسیڈر کر لو. میں کہا نہیں علیحدہ علیحدہ نا, آپ آج کے دن علیحدہ علیحدہ عید دیں کم از کم. تو کچھ گولز ہوتے ہیں نا, عید سے عیدی ملی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے, وہ جو عیدی ملتی ہے اس کی اپنی خوشی ہوتی ہے, پھر اچیو کرنا ہوتا ہے اس سے یہ لینا ہے, اس سے یہ لینا ہے. بچے تو دیکھیں اب ہم چونکہ اس فیز سے نکل گئے ہیں, لیکن ماں باپ کے لیے تو بچے ہی ہوتے ہیں. ماں باپ کے لیے بچے, میں وہی بتا رہا ہوں کہ ابا سے ملتی ہے اور بڑی ہماری پھوپھی سے ملتی ہے, جن کے گھر آپ پہلے دن جاتے ہیں, تو پھر بہت زیادہ ابھی بھی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہوگی ہم جائیں اور پھوپھی کی طرف جانا ہے. اور پھر باقی چونکہ اب تو خود ہمارے اپنے ماشاءاللہ جی میں خود نانا ہوں, ماشاءاللہ میری نواسی نواسا ہیں, تو پھر اب نانا کو مل رہی ہے عیدی, تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اور پھر اپنے بچوں کو دینا, باقی بھتیجے بھتیجیوں کو ان کو دینا الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں بانٹتے رہنا چاہیے. بالکل خوشیاں بانٹنے کا نام ہے, جتنی بانٹیں گے اتنی سمیٹیں گے, اتنی بالکل اتنی سمیٹیں گے. کاشف صاحب اگر ہمارے دیکھنے والے جاننا چاہیں کہ کاشف صاحب کی پرسنالٹی کیسی ہے, بزنس سے ہٹ کے, پریزیڈنسی سے ہٹ کے, ویسے اگر جاننا چاہیں. بہت ہولی جولی. اچھا, میں بہت لائٹ, بہت ہولی جولی, بلکہ جہاں پر بھی محفل میں یہ نہیں کہ میرے دماغ یا سر پہ سوار ہے کہ میں پریزیڈنٹ ہوں, یا میرے سر پہ سوار ہے کہ میں بزنس مین ہوں, جہاں جیسی رسپانسبلٹی سیریس بھی تو بنا دیتی ہے نیچر کو. نہ جیسی آج بھی جیسی, بلکہ میرے کزنز مذاق دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہوا ہے تو اب ضرور کاشف بھائی کوئی اسٹیٹمنٹ پھینکیں گے, اب ضرور کوئی شگوفہ آئے گا, اب کوئی ضرور ان کی طرف سے بات آئے گی. اچھا, تو وہ بالکل کمپرومائزنگ, بالکل مل کے لے کر چلنا, ایسا بالکل ڈومینیٹنگ نہیں کہ جی جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے, جو مشترکہ کا فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے, مل کر. کیونکہ ہم نے سیکھا بھی یہی ہے کہ جو مل کر چلنے میں بات ہے, جو مل کر چلنے میں فائدے ہیں, وہ علیحدہ فائدے نہیں. بالکل, تھوڑا سا ہمارے سیاستدانوں کو بھی یہ عقل دے دیں, مل جل کے چل لیں, ملک کا کچھ بہتری ہو جائے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ. یہاں تو سارے ڈومیننٹ چاہتے ہیں کہ پرسنالٹی بنے رہیں اور انہیں کی چلتی رہے. میری امی آج بھی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جس کے لیے آپ چاہتے ہیں نا بہتری, اس کے لیے ہدایت مانگتے ہیں, تو آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت مانگیں. بالکل, تو وہ اس لیے ہمیں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے, ہدایت مانگنی چاہیے, اور مل جل کے رہنا چاہیے, لائٹ رہنا چاہیے. آپ کے بیٹھنے سے اس کمپنی کو بورنگ یا اس کمپنی کو خراب نہیں ہو جانا چاہیے, وہ کمپنی کو کھل جانا چاہیے, لائف نظر آنی چاہیے. آپ کی پرسنالٹی اتنی لائٹ ہونی چاہیے, اکاموڈیٹنگ ہونی چاہیے کہ آپ جس محفل میں بیٹھے وہ محفل کھل اٹھے. جیسے آج ہمارا عید کا پروگرام کھل اٹھا ہے آپ کے ہونے سے. کاشف صاحب مجھے یہ بتائیں, بچپن کی عیدیں کیسے گزرتی تھی؟ بہت اچھی. میں چونکہ اپنی دادی دادا کا لاڈلا تھا, اور میں چونکہ اپنے داد کی سائڈ پہ بڑا بیٹا ہوں, تو میرے کزنس کو جتنی عیدی ملتی تھی مجھے ڈبل ملتی تھی.
اگر اچھا یہ بڑے اور چھوٹے کے ساتھ ہمیشہ جو درمیان والا ہے اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, چھوٹے لاڈ میں زیادہ نکلوا لیتے ہیں, بڑوں کو ویسے رسپیکٹ میں زیادہ مل جاتی ہے. ان کو اگر 500 ملنی ہے تو مجھے دادا نے اندر لے جا کر 1000 روپیہ دینی ہے, اور انہوں نے مجھے کہنا بتانا نہیں ہے باقیوں کو کہ میں نے تمہیں ڈبل ہی دی. سیکرٹ یہ سیکرٹ رکھنا ہے. اور آج تو پتہ چل گیا سب کو. چلے جی, اب تو وہ ایسا سیکرٹ ہے کہ اب تو یہ سیکرٹ نہیں رہے, وہ تو ان کی زندگی کے ساتھ سیکرٹ تھا. اور ویسے میرے کزنس کو بھی پتا تھا کہ, اور وہ کہتے تھے کہ کاشف کو ضرور ڈبل عیدی ملی ہوگی, یہ ہمیں پتا ہے اس کو زیادہ عیدی ملی ہوگی. تو یہ ایسا ہی سیکرٹ تھا جو اوپن سیکرٹ تھا. اور بہت اچھی, وہی میں نے آپ سے بتایا, میں نے آپ سے شیئر کیا کہ سب دادی دادا کی زندگی میں چونکہ وہ بڑے تھے, سب ہمارے گھر آتے تھے, بہت ہلا گلا رہتا تھا, سارا دن بہت زیادہ مصروفیت. پھر رات میں پھر میرے دادی دادا پھر اپنے بھائیوں کو بلا لیتے تھے, پھر کھانا رات میں, تو وہ بڑی مصروف رہتی تھی. یعنی کہ آپ اپنی لائف انجوائے کرتے تھے, آگے بچے بھی ڈیفینیٹلی اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے. کاشف صاحب کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں مجھے ماش کی دال بہت پسند ہے. کھانے میں مجھے وہ لیڈی فنگر کھٹی توریاں جو آپ کہتے ہیں, مجھے کھٹی توریاں بہت پسند ہیں. اور اگر گوشت میں آ جائیں تو مجھے گوشت میں اسٹو بہت پسند ہے, جو ہڈی کے بغیر گوشت ہوتا ہے. بالکل, وہ جو کوکر میں بنتا ہے اسپیشلی مسالے کے ساتھ, ڈرائی والا جو ہوتا ہے وہ مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے. بہت ڈرائی ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی ساتھ چٹنی ٹائپ رکھنی پڑتی ہے. میری دادی چانپیں بہت اچھی بناتی تھیں, توے والی. میری امی اب چانپیں بہت اچھی بناتی ہیں, اور ہماری عید پہ 3 دنوں میں سے ایک دن میری والدہ توے والی چانپیں بناتی ہیں. وہ بھی گریوی والی ہوتی ہیں, اور اس میں شوربہ نہیں ہوتا لیکن ڈرائی گریوی کے ساتھ ہوتی ہے. اور بیگم کیا اچھا بناتی ہیں؟ سب کچھ اچھا بناتی ہیں. سب کچھ, یہ نہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, سیاسی اسٹیٹمنٹ اسے کہیں گے. ڈر بھی تو ہوتا ہے نا, ظاہر سی بات ہے, گھر بھی جانا ہوتا ہے, پھر تو کچھ ایسے اسٹیٹمنٹ دے دی تو پھر تھوڑا خطرات بھی ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت زیادہ خطرات ہیں ویسے بھی اسٹیٹمنٹ دے کے. وہ تو میں کہہ رہی ہوں, میں نے ابھی کہا گھر بھی جانا ہوتا ہے. چلے آپ سمجھ لیں اب کیمرہ نہیں ہے, وہ نہیں دیکھ رہی ہیں, تو ویسے بتا دیں کیا اچھا. ہماری خواتین مذاق کے علاوہ ہر چیز بہت اچھی بناتی. کوئی دی بیسٹ جو آپ کی فیوریٹ ہو, جس سے آپ نے اکثر فرمائش کر کے بنوایا ہو؟ میں فرمائش کرتا ہی کوئی نہیں, میں لٹرلی کوئی فرمائش نہیں کرتا. اتنی سادگی. میں لٹرلی کوئی فرمائش نہیں کرتا. میری اگر بہت زیادہ کوئی ہو تو وہ مجھے وہ کابلی چنوں کا وہ بھی اچھے گریوی والے, وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں. تو وہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ بنا لینا یا یہ ہونا چاہیے, جو بن جائے بس کھا لیں. اور کبھی نہیں یہ کہا یہ کیوں بنا لیا, میں نے تو یہ نہیں کھانا. میں ہر چیز کھا لیتا ہوں, میں ہر سبزی کھا لیتا ہوں, میں ہر گوشت کی ہر فارم کھا لیتا ہوں. اچھا, میں ہر دال کھا لیتا ہوں. یعنی کہ کوئی موسٹ فیوریٹ نہیں ہے جس کو کبھی بہت دل چاہا اور کہا ہو کہ یہ آج کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ نا کہ یہ چیز بنا لو. بلکہ اتنی سادگی ہے کہ اگر روٹی نہ بھی ہو تو میں کہتا ہوں ڈبل روٹی دے دو, میں اس کے ساتھ کھانا کھا لوں گا. کیونکہ میری بیگم ڈبل روٹی نہیں کھاتی, وہ کہتی ہے میں روٹی ہی کھاؤں گی, مجھے روٹی چاہیے. اچھا. اور میں اگر نہیں ہے روٹی, یا روٹی بنانے والی نہیں آئی, یا اگر تندور سے بھی نہیں آئی, نارملی ہمارے گھر کی روٹی ہوتی ہے, اور اگر نہیں آئی روٹی والی یا روٹی نہیں بنی تو میں کہتا ہوں نہیں بنی تو مجھے ڈبل روٹی دے دو, میں ڈبل روٹی سے کھانا کھا لیتا ہوں. یعنی کہ آپ کو جو بھی فوڈ ملے آپ ماشاءاللہ وہ کھا لیتے ہیں. ناظرین, بڑی انٹرسٹنگ سی کاشف صاحب کی پرسنالٹی کی باتیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, بلکہ کاشف صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس کیمرے کے توسط سے آپ تک پہنچ رہی ہیں. مزید باتیں جانیں گے, کاشف صاحب کی جوانی سے متعلق بھی باتیں پوچھیں گے کہ وہ عیدیں کیسی ہوتی تھی. نارملی جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کی وہ جو ینگ لائف والی عیدیں ہوتی ہیں وہ کچھ زیادہ ہی زبردست ہوتی ہیں, امیزنگ ہوتی ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا بریک, آپ کہیں مت جائیے گا, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ٹی وی ٹوڈے کی پوری ٹیم کی جانب سے اور فائزہ شرازی کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں. عید مبارک. اور ناظرین, جہاں پہ آپ ہمارے ساتھ عید سیلیبریٹ کریں تو ہم یہاں پہ کاشف صاحب سے ٹائم اسپیشل پہنچے, ان کے پاس ان کا ٹائم لیا, ان کی مہربانی, انہوں نے ہمیں اتنے اہم دن پہ ٹائم دیا. ان سے جان رہے ہیں کہ ان کی عید کیسی ہے. ڈیفینیٹلی آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے ان کی پرسنالٹی سے متعلق, تو مزید باتیں کرتے ہیں, مزید جانتے ہیں. جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ان کی جوانی کے بارے میں کویسچن چھوڑا تھا. نارملی ہم کرنٹ افیئرس کے اینکرز کو عادت ہوتی ہے اپنے گیسٹ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جاتے ہیں بریک سے پہلے, بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب لیں گے. تو میں نے وہ ہنٹ ایک چھوڑا. کاشف صاحب سے پوچھتے ہیں ان کی جوانی کی عیدیں کیسی گزری تھی. کاشف صاحب, جب آپ بالکل ینگ تھے
جب آپ کالج گوئنگ تھے یا یونیورسٹی کی تو خیر وہ تو لائف ہی اور ہوتی ہے. عیدیں کیسے تب کی کیسی تھی؟ تب بھی ایسی ہی تھی. ایسی تو کوئی ڈفرینٹ نہیں تھا, کوئی چیز ایسی نہیں تھی چینج تھی. بالکل کوئی ایسا ڈفرینٹ نہیں تھا. میں چونکہ آئی واز ویری کلوز, میں چونکہ بار بار اپنی دادی کا ذکر کر رہا ہوں, میں آئی واز ویری کلوز ٹو مائی گرینڈ مدر. اپنی والدہ, میرے جو فرینڈس تھے, میرے کوئی خاص فرینڈس نہیں تھے. کالج میں نے گورنمنٹ کالج سے بیچلرس کیا, تو کالج جانا اور کوئی ٹائم اسپینڈ نہیں کرنا, ورنہ انارکلی ساتھ ہے یا کہیں اور چلے جانا, بس سیدھا کالج گئے اور گھر. اچھے بچوں کی طرح سیدھا کالج گئے اور کالج سے گھر آ گئے. کبھی فرینڈس کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر نہیں کیا, کبھی باہر نہیں گئے؟ کوئی بنک نہیں, کوئی کہیں گئے نہیں, کوئی ایسی بات. اتنے اچھے اسٹوڈنٹ, کبھی کوئی بنک نہیں کیا. آج میں ناظرین آپ کو بتا دوں, میں نے اپنے یونیورسٹی کالج لائف میں کافی بنک کیے ہوئے ہیں, وہ بھی فرینڈس کے ساتھ چلے گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا. میں سرپرائز ہوں کاشف صاحب نے کبھی کوئی بنک نہیں کیا. کاشف صاحب ریزن کیا تھی؟ بہت اچھے بچے. آپ زیادہ اسٹڈی کی طرف آپ کی زیادہ تھی, یا آپ کو پتا تھا کہ گھر میں کمپلینٹ چلی جانی ہے تو میں نے بنک نہیں کرنا؟ پھر کیا تھا؟ بہت زیادہ سوشل نہیں تھے, بہت زیادہ فرینڈز نہیں تھے, ایسی طبیعت نہیں تھی. میرے تو فرینڈس بنے اب آ کر جب میں وائس پریزیڈنٹ بنا تھا, یا میں نے چیمبر جوائن کیا 2012 میں. اچھا. 2012 کے بعد میری لائف چینج ہوئی. اور اس سے پہلے آپ کے فرینڈز نہیں تھے؟ میرے کوئی فرینڈز نہیں. یونیورسٹی میں بھی کوئی فرینڈ نہیں تھا؟ ایک دو فرینڈز یونیورسٹی میں, ایک دو فرینڈز کالج میں, اور ان کی طرف بھی آنا جانا نہیں, کوئی گیدرنگ نہیں, کوئی کچھ نہیں. یعنی کہ آپ نے اپنی وہ والی لائف سے انجوائے نہیں کی؟ نہیں, میں نے بہت انجوائے کیا. کس طرح کی انجوائمنٹ تھی؟ میں نے بہت, میں بتا رہا ہوں, بس وہ فیملی, ہم بہت فیملی کے ساتھ ہوتا تھا, چاہے نان کے ہوں چاہے داد کے ہوں. آئی واز ویری کلوز ٹو مائی فیملی. اور پھر مزے کی بات ہے کہ اپنے ابو کی کزنس کے ساتھ, ابو کے کزنس کے ساتھ, ان کے ساتھ جب الٹیمیٹلی کہیں تو آپ نے دوستی رکھی, تو پھر اپنی باہر رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی فیملی میں دوستی رکھیں. میرا تو یہی تھا. میں اور لیکن اب یس اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, میرا بھی ہے. اب میری اتنی زیادہ سوشل انٹریکشن ہے. اب جیسے اب افطاریاں گزری ہیں, تو میں نے کوئی 90% افطاریاں باہر کی ہیں, میں نے گھر نہیں کی ہیں. میرے پاس گھر کرنے کو وقت نہیں تھا. پھر ایک دن میں 2 3 افطاریاں تھیں. اللہ کا بہت شکر ہے. وہ کیسے مینیج ہوتی تھی 2 3 افطاریاں؟ بس 2 تو چلیں, 2 تو میکسیمم ہو سکتی ہیں کہ آپ ایک جگہ پہ چلے گئے, پھر دوسری جگہ پہ بھی پہنچ گئے, تو وہ اب ناراض نہیں کرنا دوستوں کو, ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. پھر یہ پوسٹ بھی ایسی ہے, پولیٹیکل ظاہر سی بات ہے, پھر آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, کو ٹائم دینا ہے, آپ نے کرنا ہے مینیج. تو کیا مینیج, بالکل مینیج کیا. اور آئی ایم گریٹفل. میں تو اپنے باقی پروگرامز میں بھی کہتا ہوں کہ آئی ایم گریٹفل ٹو مائی فیملی, آئی ایم گریٹفل ٹو مائی پیرنٹس, مائی وائف, مائی کڈس. کہ دیکھیں, آپ جب گھر کے معاملات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تو گھر کا نظام تو ویسے ہی چل رہے ہیں. مجھے کھانا پراپر چاہیے ہے, مجھے کپڑے پراپر چاہیے ہیں, مجھے چیزیں پراپر چاہیے ہیں. تو وہ پیسے دے دینے سے معاملات پورے نہیں ہو جاتے. تو پھر جب ہوتے ہیں سارا, جب میری غیر موجودگی میں سارے معاملات ہوتے ہیں, تو جو چلا رہا ہے تو آئی شوڈ بی گریٹفل ٹو دیم نا. تو وہ یہ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے ایک وقت تھا جب آپ لے کے چل رہے تھے, اب آپ کو آپ کی فیملی لے کے چل رہی ہے. تو جب آپ کی فیملی آپ کو لے کے چل رہی ہے تو انہوں نے آپ کو تھوڑا ریلیکس رکھا, ٹھیک ہے جائیں فرینڈس کو ٹائم دے دیں, تھوڑا سا دے دیں. اور میں بتاؤں, اب جیسے رمضان میں ہمارے گھر افطاری تھی, تو اچھے گیسٹ سے وہاں پر, تو مجھے سارے کہہ رہے تھے انتظام بہت اچھا تھا. تو میں انہیں کہہ رہا تھا میں تو خود مہمان ہوں. وہ مجھ سے مینجمنٹ کوئی اور تھی, آج مینیو کیا ہے, آج افطاری میں کیا ہے. تو میں کہتا تھا مجھے نہیں پتا, ابو اور بھائی کو پتا ہوگا کہ آج مینو کیا ہے, افطاری کیا. میں تو خود مہمان ہوں, میں تو خود کھانا اپنے گھر میں آپ خود مہمان, میں گھر میں. اب میں آپ سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ رسپانسبلٹیز الٹیمیٹلی باقی میری بیگم, میری والدہ, میری بھائی, آپ کی فیملی بہت سپورٹیو ہے آپ کے ساتھ. دیکھیں جوائنٹ فیملی کے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ نقصانات ہیں, تو مجھے تو نقصانات کم ہی نظر آئے ہیں, فوائد ہی زیادہ نظر آئے ہیں. اور میرے سے بڑی اگزامپل جوائنٹ فیملی کے فوائد کی اور کیا ہوگی. کاشف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب انسان کی لائف گزری ہوتی ہے, ٹین ایج ہوتی ہے, یا اس کے بعد شادی سے پہلے کی جو لائف ہوتی ہے, اس میں بہت سارے کرش بھی ہوتے ہیں. تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے, کبھی ایسا ہوا ہے کوئی کرش تھا؟
الحمدللہ اللہ کا بہت بہت کرش تھے. نہیں اللہ کا بہت کرم ہے. آل اسموتھ آل. کوئی لائک پرسنالٹی کوئی آپ کو پسند آئی ہو؟ اس کرش کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ اس کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہو, بس ٹھیک ہے اس کو اپریشیٹ کیا, ہاں یہ اچھے. میرے لیے ہمیشہ آئیڈیل میری والدہ رہی ہیں. والدہ سے ہٹ کے فرینڈس میں, کالج میں کبھی ایسا سوچا ہی نہیں. کیا لائف میں کبھی ایسا سوچا ہی نہیں. کبھی یونیورسٹی جاتے ہوں گے, کلاس فیلوز ہوں گی, کبھی نہیں. ایک اور بات بتاؤں, کوئی ٹیچرز, اکثر ٹیچرز ہوتے ہیں, پروفیسرز ہوتے ہیں, وہ پرسنالٹیز پسند آ جاتی ہیں. ایک اور راز کی بات بتاؤں یہاں پر اپنے ناظرین کو. میں اپنی بیگم سے 10 دن بڑا ہوں. 10 دن ٹھیک ہو گیا. اور میری بیگم میری پیدائش کے 10 دن بعد پیدا ہوئی, اور وہ میری دادی کی بہن کی بیٹی ہیں. اب میرے دادا جب مبارک دینے گئے اپنی سالی صاحبہ کو, تو انہوں نے مبارک دینے کے بعد وہ رو رہی تھیں. انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر دوسری بیٹی پیدا ہو گئی ہے. انہوں نے کہا یہ بیٹی میری ہوئی, میں نے اس کی منگنی کاشف کے ساتھ کر دی. یعنی کہ جب آپ 10 دن کے تھے اس وقت آپ کی انگیجمنٹ ہو گئی تھی. اور پھر میرے دادا اور میرے ابا جب مبارک دے کے گھر آئے تو انہوں نے میری والدہ کو یہ کہا کہ میں نے کاشف کی منگنی کر دی. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھوپا جان, میرے دادا میری امی کے پھوپا, ٹھیک ہے ہو گئی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور اب وہ چونکہ اب میں گرو ہی اس مائنڈ کے ساتھ ہوا کہ بھئی آئی ایم انگیجڈ, اور مجھے کیا کرنے ادھر ادھر دیکھ کے, ہاں, اور مجھے فائدہ ہی نہیں ہے. میری جو امی ایک دادی کی بہن تھیں, میرے ابو کی وہ خالہ لگتی تھیں, میری امی کی پھوپھو لگتی تھیں, تو وہ بھی بہت پسند تھی مجھے. شروع سے میری فیانسی بھی بہت پسند تھی. تو لیکن کیا آپ نے اکتفا کر لیا نا, دل سے قبول کر لیا؟ میں نے کہا نا, میں نے ہر چیز میں, ہر معاملے میں اکتفا کیا. منوان مجھے جو چیز ملی میں نے منوان قبول کیا. یوں کہہ لیں کہ ہر معاملے میں آپ کے پاس آپشن ذرا لمیٹڈ تھیں. نہیں, اور دیکھیں میں وہاں پر اپوز کرتا جہاں مجھے اس فیصلے پہ کوئی اعتراض ہوتا. مجھے کبھی بھی اس فیصلے پہ الحمدللہ اعتراض ہی نہیں ہوا. لیکن کہ اگر ہم سمپل ورڈز میں کہیں, آپ کا کرش آپ کی بیگم تھی, آپ اہلیہ کہتی ہیں, زوجہ کہتے ہیں, سوری زوجہ, آپ کی زوجہ تھی شروع سے, شادی سے پہلے ہی. جی نہیں, اور شادی سے پہلے کیسے زوجہ کہنا ہے؟ نہیں اب کی زوجہ شادی سے پہلے کرش تھی. جی اب دیکھیں میں نے کہیں اور میں نے کبھی اس دماغ سے دیکھا ہی نہیں. نظریں دیکھ لیتی ہیں, دماغ دیکھے نہ دیکھے, نظریں تو پھر بھی دیکھ لیتی ہیں. کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. اچھا, یعنی کہ آپ نے ایک بڑی اچھی سی سادہ سی زندگی گزاری. سادہ سی, ویری کلین, ویری کلین, ویری کلیئر. اسی لیے آپ کو انہوں نے اتنا فریڈم دیا. ان کو پتہ ہے جب تب کچھ نہیں تھا تو آپ کو ریلیکس ہے. الحمدللہ, بالکل ویری کلین, ویری کلیئر, کچھ ایسا نہیں. میں آگے بچوں کی تو نہیں, بچپن میں 10 دن میں انگیجمنٹ کہیں کرتی. میں آپ کو بتاؤں ماشاءاللہ مائی ڈاٹر از میریڈ, میں نے آپ کو بتایا. اور ہمارے گھر جب رشتہ آیا تو ہم نے اس کی ہاں کر دی. اور میں نے بتایا اپنی بیٹی کو, میں نے تصویر بھیجی اپنے داماد کی, میں نے کہا یہ آپ دیکھ لو, ہم ہاں کرنے لگے آپ کی. تو بس ہو گیا, بس ہم نے فیصلہ کر دیا, بڑوں نے فیصلہ کر دیا. کیونکہ آج بھی اگر میرے ابو کوئی فیصلہ کر دیں تو میرے پاس ریسپیکٹ کرتے ہیں. ہاں دیکھیں, ہم ایک اس کے خلاف تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے خلاف جائیں. اور یس, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں سیاست میں ضرور ان سے کوئی بات ڈسکس کر لیتا ہوں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہو جائے تو بہتر ہے. لیکن فیملی میٹرز میں جو ان کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے. چاہے انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے, چاہے انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا, اگر انہوں نے فیملی کے متعلق کوئی ڈیسیژن دے دیا ہے تو نہ صرف میرا, ہم بہن بھائیوں کی عادت ہے کہ ہم اس پہ آگے سے کوئی آرگومنٹ نہیں کرتے. جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ کر دیا. ماشاءاللہ, سیاست کی بات کی ہے, سیاست کو پسند کرتے ہیں سیاست الٹیمیٹلی, اسپیشلی پاکستان کی جو سیاست ہے. دیکھیں میں الٹیمیٹلی سیاست میں ہوں, اور دیکھیں یہ بھی ایک ٹریڈ پالیٹکس ہے. اور نہیں, میں پالیٹیشینس کے لحاظ سے بات کر رہی تھی. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں نارملی اس کی اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ میں جس تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں نا, وہ دور سے تو پھولوں کا تخت لگتا ہے, رسپانسبلٹیز بہت ہیں, اس پہ کانٹے بہت زیادہ ہیں. اور اگر صرف ہم سیاستدان یا ہم لیڈرز صرف یہ سمجھ لیں کہ اس کرسی کا جواب
ہم نے کسی کرسی والے کو بھی دینا ہے تو شاید ہم اپنے ملک کو، اپنی عوام کو اور اس تمام سسٹم کو ٹھیک کر دیں، لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں، ہم سوچتے نہیں کہ ہمارے اوپر بھی ایک اور کرسی والا بھی ہے، جس کرسی والے کو ہم نے جواب دینا ہے. بھول گئے نا ہم لوگ یہ ساری چیزیں، یہ سب چیزیں یہاں رہ جائیں گی، یہ سب پیسہ، یہ سب شہرت، یہ سب چیزیں یہاں رہ جائیں گی، لیکن ہمیں اتنی ہوس ہے اس سب کو اتنا اکٹھا کرنے کی، چاہے وہ شہرت ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، تو وہ ہم اگر صرف یہ دے دیں کہ وی آر اکاؤنٹیبل ٹو اینی ون ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے، بالکل، تو پھر ہم شاید ہم واپس آ جائیں گے. تو وہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اور بڑی سخت بالکل ہونی ہے، سب کی ہونی ہے، اور جس نے اپنے اعمال جو نا آگے کرنے والے بہتر کر لیں، پچھلی پہ معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے. کاشف صاحب مجھے یہ بچائے، کاشف صاحب بچپن میں شرارتی بچے تھے؟ نہیں، بہت زیادہ شرارتی نہیں تھا. اچھا، کبھی ایسا ہوا ڈانٹ پڑی ہو؟ اپنے کوئی کرائم پارٹنر کوئی تھا؟ نارملی بچوں کا ہوتا ہے نا، دو مل کے کرائم کر رہے ہوتے ہیں. یہ ضرور ہوتا تھا کہ اگر کبھی کبھار ایسا ہوا کہ میرے کزنس کے ساتھ، مجھے یہ اچھی طرح سے یاد ہے کہ کوئی ایک آدھ دفعہ لڑائی ہو گئی، ہم کرکٹ کھیل رہے تھے، میں نے بیٹ توڑ دیا کہ میں نہیں کھیلنے دوں گا. اور اگر تم لوگوں نے اگر میرے ساتھ اگر روندو کہتے تھے، اگر روندو کی ہے تو میں نے نہ کھیلیں گے، نہ کھیلنے دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ توڑ دیا. اس کے بعد پھر بچت رہی یا پھر تھوڑا نہیں بچت رہی؟ نارملی ادھر سے سخت رویہ بھی آیا؟ نہیں، نارملی امی سے آج بھی ڈانٹ نہیں پڑتی. اور اماں کے تو لاڈلے ہوں گے نا. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جو بھی بہن بھائی ہونا تو ہم امی کو کہتے ہیں وہ آپ کے سگے نے یہ کیا ہے. اچھا، آپ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ انڈائریکٹلی اپنی بچت ہو جاتی ہے. نہیں، وہ آپ کے سگے، آپ کا سگا آیا ہوا تھا، آپ کا سگا چلا گیا، تو وہ پھر اس طرح سے مذاق میں چلتا رہتا ہے. اور امی نے میرا نہیں خیال کہ کبھی مارا ہو، مجھے تو نہیں یاد پڑتا، ابا سے بھی کبھی مار نہیں پڑی. ہاں، کبھی کوئی ایسی شرارت کے جس کو چھپانے میں مزید شرارتیں کرنی پڑی ہوں، یا بڑی مشکل سے چھپایا ہو، کسی بڑے کو، چھوٹے کو کرائم پارٹنر بنایا ہو اپنا؟ ہم شرارتی نہیں تھے، ہمارے ماشاءاللہ سے ہر چیز جو چاہیے ہوتی تھی وہ مل جاتی تھی، کوئی شرارت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور اگر میں کالج تنگ بھی تو ہوتا ہے نا، دوسرے کو جان بوجھ کے بیٹھے بیٹھے تنگ کر دینا، تھوڑی سی شرارتیں چھوٹی موٹی آپس میں، یعنی کہ آپ کرتے رہتے تھے، چھوٹی موٹی شرارتیں ہوتے رہتی. شرارتیں تو چلتی رہتی ہیں، چھوٹی موٹی شرارتیں تو آج بھی چلتی ہیں، پہلے بھی چلتی. آج کس کے ساتھ چلتی ہیں؟ کزنس کے ساتھ ہی. میں نے بتایا نا، وہ انہیں پتا ہے کہ شرارت، ابھی تو صرف انہیں پتا ہے کہ کوئی بات کی تو ابھی کاشف بھائی کو اسٹیٹمنٹ دے دیں گے، ابھی کوئی بات آ جائے گی، کوئی ٹچکلات چھیڑ دیں گے یہاں پر، تو وہ ایسا چلتا ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ ہاں، میرا بھائی بہت شرارتی تھا، میرا چچا کا بیٹا وہ بہت شرارتی تھا کہ وہ چھجوں پہ لٹکنا اور وہ اس پہ چڑھنا، گڈیاں. ہاں، میں ایک کام کیا کرتا تھا، میں یہ کیا کرتا تھا کہ جب بسنت ہوا کرتی تھی تو میں گڈی اڑاتا نہیں تھا، لیکن میں لوٹتا بہت زیادہ تھا گڈی. اس کی ریزن کیا تھی؟ کس کے لیے لوٹتے تھے؟ مجھے نا وہ جب کٹ پڑتا تھا تو مجھے درد بڑی ہوتی تھی، تو جب آپ پیچھا لگاتے تھے تو اس سے لگ جاتا ہے، پڑتا تھا. ڈیفینیٹلی اس سے مجھے درد بہت ہوتی تھی، تو میں کٹ بچانے کے لیے میں گڈی اڑاتا نہیں تھا اور لوٹ لیتے تھے، لیکن میں لوٹ لیتا تھا جو آ رہی وہ چیز تھی. اور وہ لوٹ کے اپنا خزانہ کس کو دیتے تھے؟ بھائی کزنس کو، وہ بھائی کزنس. ہاں، وہ میں نے جب اڑانی نہیں تو وہ جب اچھا، وہ بھی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے نا، اس نے اڑانی ہے. اور آج کل تو خیر بسنت بنی ہوئی ہے، اس زمانے میں بسنت آپ جس ٹائم پہ آپ بتاتے ہیں بڑے انجوائے ہوتا تھا، تب ہوتا تھا. اس نے یہ جو ابھی بو کاٹا ہے اس نے لوٹنی ہے، اس نے وہ پتہ نہیں کیا چرخی کہتے ہیں شاید، اس نے چرخی پکڑنی ہے، اس نے اڑانی ہے، اس نے اچھا جی اب اس میں سپورٹ کرو، دوسرا نظر رکھے کس کس کے ساتھ پکچر لگنا ہے. یعنی کہ پوری ٹیم مل کے پلے کرتا تھے. بالکل ہمارے گھر پوری بسنت کا بندوبست ہوا کرتا تھا. راتوں کو بھی فلڈ لائٹس لگا کر میرے چچا اور میرے بھائی کزن جنہیں بہت شوق تھا تو وہ بالکل اسی طرح سے بسنت منایا کرتے تھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی اب تو سسٹم ہی بدل گیا ہے. سسٹم آج کل تو وہ بسنت توبہ اتنی خونی ہو گئی ہے، وہ کیمیکل ڈور کا استعمال کیا جائے، اللہ معاف کرے. بہت اچھا ہے آج کل تو خیر اس طرح کی چٹکلے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ آج کل اور بہت ساری چیزیں ہیں. آج کل اور انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ ہے. آج کل یہ موبائل نہیں آپ کو چھوڑا ہوا. ایسے ہی اور یوں کہ موبائل نہیں ہمیں چھوڑتا، یہاں موبائل کو نہیں چھوڑتے. بالکل ایک ہی بات ہے، آپ جیسے مرضی اس کو لے لیں. لیکن ہم نے اپنی زندگی کو موبائل کے ارد گرد کر دیا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. ہم جس محفل میں بھی آپ بیٹھے ہوں، اگر وہاں پر
15 سے 20 لوگ بھی ہیں تو سب اپنے اپنے موبائل سے ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, وہ دھیان نہیں کر رہے ہوتے دوسرے کا. یا اسپیشلی بتانا پڑتا ہے کسی کو مجھے آپ سے بات کی ہے, دوسرے اچھا سوری میں نے نہیں سنا, وہ اس کا مطلب موبائل میں اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم بزرگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور بڑے ساتھ بیٹھا ہوتے تھے تو ہم ان کی بات کو بڑی توجہ سے سن رہے ہوتے تھے. ہمارا کام ہوتا ہے سننا. اور گھر میں ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا جو کہ لابی میں ہوتا تھا, اور وہاں پر بھی جو بڑا ہوتا تھا وہ اس کی مرضی سے چینل چل رہا ہوتا تھا. اچھا چینل وہ ٹیلی ویژن کون سا ہوتا, بٹنوں والا ہوتا جی, بٹنوں والا ہوتا. اور اس میں بھی بحث ہوتی ہوگی, نہیں مجھے کون جائے گا, کون جا کے بٹن چینج کرے گا. یہ سب باتیں گزری ہوئی ہیں ہم نے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے پچھو گول گرم کھیلا ہوا ہے. اچھا, میں نے کھو کھیلا ہوا ہے, کیونکہ یہ کوکلا چھپاکی بھی تو ہوتی تھی. ہاں, وہ بھی ہوتی تھی. وہ بیٹھ دے تو پھر بڑی زوروں سے مارا جاتا تھا, جو تھوڑا سا یوں کر کے دیکھ لیتا تھا. وہ اسٹافو ہوتا تھا. میں نے بھی وہ کھیلا ہوا ہے ہمارے بچپن میں. کا گیم ہوتا تھا لیکن وہ کھیلا ہوا. پٹھی گول گرم بھی ہوتا تھا, پٹھو گول گرم بھی. ہاں, یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے سے آج کل مس کر رہے ہیں, آج کل بچے مس کر رہے ہیں, جو کہ ہماری ثقافت کا حصہ تھیں اور ہیں. ان کو ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ انہیں ریوائیو کیا جائے. اس سے نا آپ صرف یہی نہیں کہ بچوں کی ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی, بلکہ ایک بانڈ اسٹرانگ ہوتا تھا, بانڈنگ ہوتی تھی ایک دوسروں کے ساتھ. اب میرا بیٹا وہ ٹیلی ویژن پہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے اور کان میں اس نے مائک لگایا ہوتا ہے, مائک لگایا ہوتا ہے, اور وہ اس کا دوست یا کزن دوسری جگہ پہ بیٹھا ہے اور وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں. دس از ناٹ آن. ہم ملتے تھے, ہم پلان کزنس کیا کرتے تھے. یس, مجھے اپنے یاد ہے کہ میرے ابھی بھی کزن ہیں وقار, ہم اسلام آباد ان کے گھر پلان کر کے جایا کرتے تھے. وہاں پر 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 روز رہ کے آیا کرتے تھے کہ بھئی وہاں جانا ہے, چھٹیاں ہوئی ہیں, ہم نے جانا ہے. اسپیشلی پیرنٹس کو کہنا کہ عید آ رہی ہے, چلیں ادھر جاتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, یا پیرنٹس کے ساتھ, یا خود بھی جانا. اچھا, خود بھی کہ وہاں جانا ہے, ہمیں کزن کی طرف جانا ہے, تو ہمارے پیرنٹس بھیجا کرتے تھے. یعنی کہ پہلے ہم یہ باتیں تھیں. اب یہ چیزیں ساری یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے سے. جو کیسی بات, جیسا جو آپ نے کہا کہ بانڈنگ اس طرح کی نہیں رہی. اب ہم پہلے دوست ہم کزنز ہوا کرتے تھے, اب ہم دوستوں میں ڈھونڈتے ہیں, ایسے جو کہ یہ اچھی بات ہے. اچھا, آج کل کے یہ ہو گیا کہ ہمیں اپنی فیملی میں بھی نہیں پتا کہ کس کی کیا نیچر ہے, کیونکہ ہم ٹائم ہی نہیں اسپینڈ کرتے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس نیچر کا ہے, ملتے ہی نہیں ہیں, جاتے ہی نہیں ہیں. تو لیکن ہم اظہار کریں نہ کریں, بعض دفعہ ہمیں کسی کی کوئی بات بڑی سرپرائزنگلی فیل ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس نے ایسی بات کر دی, اس نے ایسا کیا. اچھا, اس کی نیچر ایسی بھی ہے. پھر اس وقت احساس ہوتا ہے. اور مجھے تو پرسنلی, ویسے تو یہ جوک ہے, لیکن مجھے پرسنلی خوشی ہوتی ہے جب کبھی کبھی انٹرنیٹ ہمارے کو کچھ تھوڑا سا برا لگ جاتا ہے, کچھ چیزیں تو بیٹھ جاتا ہے, تو ٹائم فیملی کے ساتھ مل جاتا ہے. فیملی کے ساتھ, یس, یہ بہت ضروری ہے. اور میں نارملی بینگ دا ہیڈ آف دس انسٹیٹیوٹ, آئی ایم ویری پرو کہ اپنے بزنسز کو ارلی سٹارٹ کریں اور بزنسز کو ارلی کلوز کریں, تاکہ کووڈ میں یہ ہوا تھا کہ آپ کی سوشل لائف, بانڈنگ ود دا فیملی بہت امپروو کر گئی. تب میرے خیال میں لوگوں نے اصل میں جانا تھا کہ ہماری فیملی کیسی ہے, اور آپ کے گھر والے بھی ہیں, انہیں بھی آپ کی ضرورت ہے. تو وہ اگر ہم اپنے, جو کہ باہر کے معاشروں میں ہوتا ہے کہ آپ کے بزنسز جلدی سٹارٹ ہوتے ہیں, جلدی بند ہوتے ہیں, تاکہ آپ اپنی فیملی کو خود کو ٹائم دے سکیں. ہمارے پاس تو خود کو ٹائم, خود کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ٹائم نہیں ہے. تو یہ اگر ہم جب تک خود کو ٹائم نہیں دیں گے تو ہم پرفارم بہتر نہیں کریں گے. تو خود کو ٹائم دینا, فیملیز کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے. اور آپ کے پیرنٹس کا اپنے بچوں کا دوست ہونا بہت ضروری ہے. یہ بھی مس ہوتا ہے یہ بھی آج کل, کیونکہ نہ تو بچوں کے پاس ٹائم ہے, نہ پیرنٹس کے پاس ٹائم ہے. ابھی تو ایسا ہوتا ہے, بچے جب گھر پہ ہوتے ہیں تو پیرنٹس نہیں ہوتے, جب پیرنٹس ہوتے ہیں تب بچے نہیں ہوتے, یا دونوں ہوتے ہیں تو دونوں اپنی اپنی ایکٹیویٹیز میں بزی ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. پڑھائیاں بہت مشکل ہو گئی ہیں, پڑھائیاں بہت ایڈوانسڈ ہو گئی ہیں, پیرنٹس کے پاس بھی ٹائم, پھر گیمز اپنے اپنے لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جانا بچوں نے, ہم اس پہ گیمز کھیلیں, کبھی بچے کے پاس ٹائم نہیں. پیرنٹس اور بچے نہیں ہیں, لیپ ٹاپس اور موبائلس. اچھا, آج کل بچوں کے دوست بھی نہیں ہیں. پہلے ہوتا تھا بچے اگر اسکول سے آئے تھے تب بھی برڈن اس حساب سے, اس ٹائم کے حساب سے اسٹڈیز کا ہوتا تھا, لیکن وہ برڈن ان کا ختم ہو جاتا تھا جب وہ بچوں کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ کھیلتے تھے, وہ پریشر ان کا ریلیز ہو جاتا تھا. آج کل نہیں ہے. گیمز کھیلنا, ہاکی کھیلنا, فٹ بال کھیلنا, باقی ایکٹیویٹیز آپ کی گراؤنڈز میں تھیں,
اب آپ کی ساری ایکٹیویٹیز آپ کے کمرے میں ہیں جو کہ صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ سنگر کون سا ہے؟ میں میوزک سنتے ہیں؟ ہاں پرانے, ابھی تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا سننے کے لیے, لیکن پرانے جو تھے کشور کمار, لتا, مکیش وغیرہ, ان سب کے گانے, کیونکہ ان کے لیرکس بھی بہت اچھے تھے, پوئٹری بھی اچھی سمجھ بھی آتے تھے, پوئٹری بھی اچھی تھی, بامعنی تھی. ابھی تو وہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کہتے کیا ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. تو وہ پرانے گانے زیادہ بہتر تھے, لیکن ابھی بھی جو بچے گاتے ہیں, ابھی بھی جو شاعری آتی ہے کچھ اچھے ہوتے ہیں. شاعری پسند ہے؟ نہیں, مجھے آتی بھی نہیں ہے. نہیں, مجھے کوئی شعر نہیں یاد, مجھے نہیں, اقبال کا بھی کوئی نہیں یاد. مجھے کوئی شعر نہیں یاد. ہمارے تو اردو میں اسپیشلی, میں پرسنلی معذرت کے ساتھ, انتہائی معذرت کے ساتھ دیکھنے والوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہماری اردو میں جتنی رومانٹک شاعری ہے نا اردو کی کتابوں میں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں, تو وہ بچوں کو خراب کرنے کے لیے کافی ہیں. بہت زیادہ رومانٹک شاعری ہے, بہت زیادہ رومانٹک ہے. مجھے اپنی دادی, آپ نے پڑھی نہیں, میں نے پڑھی, لیکن یا بس پڑھ کے ٹھیک ہے, میں نے اپلائی نہیں کی. پریکٹیکلی آپ نے لے کے آئے نا, تو اس لیے آپ کو بھول گئی. لیکن یہ ہے کہ میں پنجابی سے کلوز ہوں, اور میری دادی پنجابی میں کہاوتیں بولا کرتی تھی, تو مجھے وہ یاد ہے. میں اس پہ بھی آج کل کام کر رہا ہوں کہ اس کو بک فارم میں لے آؤں. اچھا بک, اچھا گڈ. کیونکہ وہ ایسا لٹریچر ہے, ایسا میں تو خزانہ کہتا ہوں کہ اس خزانے کو باہر آنا چاہیے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اور وہ آج سے 100 سال پہلے بھی وہ کہاوتیں پریکٹیکل تھیں اور اپلیکیبل تھیں, اور وہ آج بھی اپلیکیبل. اچھا ویسے آج کل بچوں کے ساتھ کہاوت بولے نا تو پہلے تو وہ چہرہ دیکھتے رہتے کہ کہہ کیا دیا ہے, ان کو پہلے مطلب ہی نہیں پتا کہ کہاوت کا مطلب کیا ہے. بات ہے کہ مجھے بہت سے لوگ اب اس طرح سے جانتے ہیں, انہی کاشف صاحب کی بات کر رہے ہیں جو دادی کی کہاوتیں سناتے ہیں. اچھا گڈ, ہمیں بھی کوئی سنا دے دادی کی کہاوتیں. کوئی دادی کہا کرتی تھی, تیری شکل ویکھ کے ٹھر گئی, تیرے وصف ویکھ کے سر گئی. تو اس کا مطلب بھی بتا دیں. یہ ہے کہ آپ کی شکل بہت اچھی ہے, لیکن آپ کے پاس ہنر کوئی نہیں ہے, نہ آپ کو کوکنگ آتی ہے, نہ آپ کو سلائی آتی ہے, نہ کڑھائی آتی ہے. یہ تو گھر کی خواتین کے لیے ہو گئی. تو یہ خواتین کے لیے. پھر ماں جنیندی ست پتر پر کرم نہ دیندی ونڈ, کہ ماں 7 بیٹے تو پیدا کر سکتی ہے, لیکن نصیب اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں. بالکل ایسے. ماں دعا سے وہ بات کی بات ہے کہ ماں دعا سے بدلوا سکتی ہے, لیکن ماں بانٹ نہیں سکتی, لکھ نہیں سکتی. ماں لکھ نہیں سکتی. ماں مارے ماں کٹے, ماں کوڑی کھکھری, 100 پولا روز مارے, پھر بھی اماں رکھ رہی. کہ ماں جتنا مرضی مارے, ماں جتنا مرضی آپ کو کوٹے, جب مار بھی پڑ رہی ہوتی ہے تو ہم ماں ہی کہتے ہیں, اور ماں سے بہتر کوئی نہیں ہوتا آپ کے لیے. تو وہ دیکھیں, یہ وہ کہاوتیں ہیں جو تب بھی اپلیکیبل تھیں, جو آج بھی اپلیکیبل ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. دوستی کس کے ساتھ ہے زیادہ بچوں میں؟ میری دوستی تینوں بچوں کے ساتھ ہے. تینوں کے ساتھ آج کل تو. اور بچوں کی زیادہ کس کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ یا زوجہ کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ. وہ انہوں نے جو بات منوانی ہوتی ہے, وہ جو پیسوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, وہ ماں کے پاس چلے جاتے ہیں. اچھا. اور پھر وہ چونکہ اب وہ چھوٹا ہے میرا بیٹا, وہ بھی از اراؤنڈ 12 اور 13, تو اس کی ذرا ہی از کلوز ٹو می. بیٹی اپنے گھر چلی گئی ہے. بڑا جو ہے از اراؤنڈ 21-22, وہ ماں کے زیادہ کلوز ہے. اچھا. اور بیٹے ویسے زیادہ ماں کے کلوز ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے کلوز ہوتی ہیں. باپ آئیڈیل ہوتا ہے ان کا. بالکل ماشاءاللہ, میرے تینوں بچے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. اور چھوٹا بہت ذرا شرارتیں ہیں, وہ حفظ کر رہا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ شرارتیں کرتا ہے. یعنی کہ جو آپ نے شرارتیں اپنے بچپن میں مس کی, وہ آپ کا بیٹا پوری کرتا ہے. ہاں, وہ تینوں بچے, تینوں میرے بچے, بھتیجے بھتیجیاں ماشاءاللہ سارے شرارتیں کرتے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے. یہ تو ان کی. آپ کس کے زیادہ لاڈلے ہیں, اپنے بابا کے یا اماں کے؟ ابا آج بھی بہت کیئرنگ ہے, آج بھی ہلکی سی, آج بھی اگر ہمیں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو وہ ٹیلی فون کر رہے ہوتے ہیں کہ کدھر پہنچ گئے ہو. میرے آفس میں میرے ڈرائیور کو فون کہ کاشف کدھر ہے. نہیں صرف میرے لیے, باقی بچوں کے لیے بھی ویری کیئرنگ. اور الٹیمیٹلی ہم ہی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ پہلے اماں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کوئی بات منوانی ہے اور کوئی بات کرنی ہے تو وہ اماں سے شیئر کرنی ہے, پھر وہ اماں کو آگے کرتے ہیں کہ ابا سے آپ میں. اچھا, یہ بڑی خوبصورت سی بات ہے. ہماری فیملی میں بھی ایسا ہوتا ہے, جب پتہ ہونا کہ یہ ذرا مطالبات سخت ہیں
اور آگے سے ریئیکشن آ سکتا ہے یا ڈر لگ جائے کہ ہاں بھی آگے سے ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے. ویسے پڑھی تو نہیں ہے, ڈر تو ہوتا ہے نا اپنے مطالبات کے اکارڈنگلی کہ ہم جو مطالبات لے کے جا رہے ہیں. پھر اماں کو آگے لگایا جاتا ہے, پلیز یہ ذرا پہلے اماں کو شیشے میں اتارا جاتا ہے, اماں کو سمجھایا جاتا ہے, پھر اماں پھر آگے, پھر اماں آگے بتاتی ہو گئے ہیں. پھر وہ جو لاڈ آتا ہے نا اماں پہ کہ آپ نے ہمارے کام پورے کروا دیے ہیں, وہ بڑا ہوتا ہے. نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے سب اپنی ماؤں کو آگے کرتے ہیں, جو بات منوانی ہوتی ہے. تو جی ایسا ہی ہے ہمارے آج کل آگے بھی بچے ایسے ہی کرتے ہیں. میرا ایٹ لیسٹ بیٹا یہی کہتے ہیں, کوئی بات ہو اسے, ویسے تو ڈائریکٹلی وہ اپنے بابا کے بہت کلوز ہے, لیکن کوئی ایسی بات ہو کہتے مما آپ یہ پاپا سے کہیں. ایسا ہی ہے, میرے بچے بھی پہلے ماں کے پاس جاتے ہیں, پھر جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو پھر وہ اینٹی پارٹی ہو جاتی ہے نا. پھر وہ میری بیگم یہ کہتی ہے جب تمہیں بات منوانی ہوتی ہے تو پھر تم میرے پاس آتے ہو. اب آج کے بعد پھر میں بھی نہیں ابو کے پاس جاؤں گی, پھر ان کو اپنے تحفظات ہوتے ہوں گے. جب وہ کوئی بات ایسی ہو تو, یا کوئی بچہ بات نہ مان رہا ہو, تو جب تمہیں بات منوانی ہے تو تم میرے پاس ہی آؤ گے, تو پھر میں بھی آج کے بعد ابو سے بات نہیں منواؤں گی. اچھا, فیملی میں اوور آل آپ زیادہ کس کے کلوز ہیں؟ پھر میرا جواب پھر وہی ہوگا, سب کے. کوئی ایک سب کے. پھپھو تو آپ نے بتایا تھا, پھوپھی بتایا تھی, دادی, والدہ, سب کے. میں نے ہر رشتے کو اپنی جگہ پہ رکھا ہے, اور میں ہر رشتے کے ساتھ بہت کلوز ہوں. عیدی سب سے زیادہ کس کو دیتے ہیں؟ وہ میری بیگم لے جاتی ہے. وہ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے تو لینی ہے. عیدی سب سے زیادہ میری بیگم. اور سب سے پہلے لیتی ہے؟ نہیں, سب سے آخر میں دیتا ہوں. اچھا, یعنی کہ آپ سب کو نپٹا کے پھر آپ انہیں کہتے ہیں کہ یہ رہ گیا, پیچھے بجٹ ہے. نہیں, وہ رہا ہے یا نہیں رہا وہ خود ہی لے لیتی ہیں. وہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں نا سنگی کے اوپر انگوٹھا رکھ کے لینا, ڈیمانڈ کرتی ہے مجھے اتنی چاہیے ہے. ہاں جی, میں نے اتنی لینی ہے اور میں نے اس سے کم نہیں لینی. اچھا, پھر آپ دے دیتے ہیں. میں نے بتایا کہ میں چونکہ 50 کراس کر چکا ہوں, اب آپشن کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. آپشن اور کوئی نہیں ہے, اور بلکہ مجھے خود عیدی لینے کے تو انہوں نے لینی ہے. وہ بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ اتنے سے کم عیدی نہیں لینی, ابو سے اتنے سے کم عیدی نہیں لینی. اور اگر میں کہوں کہ یار کوئی بات نہیں ماننی, ابو سے اتنے سے کم عیدی نہیں لینی. اچھا, تو پھر وہ آپ مانتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, ہمارے ملک میں جو ہے نا ماننی پڑتی ہے بڑوں کا بات. اور دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ ایک عید آتی ہے, اس عید کو خوشیوں کے ساتھ بانٹنا چاہیے. ویسے بھی پوزیشن آپ کے پاس ہے, لیکن اب بااختیار نہیں ہے. بااختیار نہیں ہے, یہ تو میں پہلے ہی اس اوپن سیکرٹ کو ڈسکلوز کر چکا ہوں کہ میں اس فیز میں سے گزر چکا ہوں کہ جہاں میں اپنی منوا سکوں. یعنی کہ آپ اپنے پیرنٹس پہ منواتے ہوں گے اور آپ کے بچے آپ سے منواتے ہوں گے. یہ بڑا اچھا لگتا ہے, ماننا اور منوانا بہت اچھا لگتا ہے. یہاں ہی پھر آپ کو ان فیملیز کا وہ جو ایک خوبصورتی ہے فیملی کی, وہ نظر آتی ہے. بالکل. کاشف صاحب, بڑی خوبصورت آپ کے ساتھ ڈسکشن رہی, اور آپ کی پرسنالٹی کی بہت ساری باتیں جو میرے خیال میں بہت ساری ایسی جیسے اوپن سیکریٹس آپ نے بتائے جو نہیں ناظرین کو پتہ تھا, آج ان تک بھی وہ باتیں پہنچی. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس عید کو انجوائے بھی کیا ہوگا, اور آگے بھی مزید عید کے جتنے دن ہیں آپ اس کو انجوائے کیجئے. اور کاشف صاحب کی باتوں کو ڈیفینیٹلی جیسے میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا, آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. کاشف صاحب, جاتے جاتے ایک میسج آج کے دن کے حوالے سے جو آپ دینا چاہیں. دیکھیں, عزت, رزق اور تعلیم, خوشیاں بانٹنے سے اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے. ان کو بانٹیے, جتنا آپ بانٹ سکتے ہیں ان کو بانٹیں, اللہ تعالیٰ اور دے گا, بہت نوازے گا. عادت اپنی پیدا کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ دینے والے بنیں. جب آپ دیں گے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بہت دے گا. بے شک, بہت خوبصورت میسج. ناظرین, خوشیاں ہیں, عید کا دن ہے, روٹھے ہوئے کو ضرور منائیے گا, ان کو گلے لگائیے گا. کوئی بات نہیں, اگر دوسرا پہلا قدم نہیں اٹھا رہا تو آپ بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں, آپ پہلا قدم اٹھا لیں, آپ ان کو گلے لگا لیں. اگر کسی سے آپ نے صلح کرنی ہے یا کسی کو آپ نے معاف کرنا ہے تو معاف کرنے والے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. آپ یہ بڑے پن کا مظاہرہ کر لیں, آپ کسی کو گلے لگا لیں, لیکن آج کے دن کسی کو روٹھا نہ رہنے دئیے گا. خوشیوں میں سب کو شامل کریے گا. میٹھی میٹھی عید ہے, میٹھی میٹھی چیزیں کھائیں, میٹھے میٹھے باتیں کریں اور میٹھا وقت اسپینڈ کریں, لیکن پھر اپنی صحت کے مطابق میٹھا کھائیے گا. بہت زیادہ میٹھا مت کھائیے گا اگر آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. آج کی اس عید اسپیشل ٹرانسمیشن سے فائزہ شیرازی کو دیجیے گا اجازت. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.